میں ناظم الدین فاروقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ تشریف لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، یہاں میں سب سے پہلے حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی جو امین الامراء، شیخ الشیوخ، خطیب الخطباء اور ہندوستان کے عظیم سیاست دانوں میں سے مسلمانوں جس پہ فخر کر سکتے ہیں، وہ یہاں تشریف لائے ہیں باوجود اس کے کہ ان کی صحت کی خرابی اور ان کے بڑے آپریشن کے بعد۔ اور میں جناب امیر الاسلام صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں اور ہمارے مختار حسین صاحب کا بھی، کہ یہ حضرات کی وجہ سے جو ہے الحمدللہ ہم لوگوں میں ایک ہمت اور ہم میں کام کرنے کی ایک جہد بنتی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات یقیناً ہے کہ آخر اتنی تمام تنظیمیں ہونے کے باوجود کیا ضرورت آخر جو ایک امپیکٹ کی تشکیل دینی۔ تو ہم بھی فیلڈ میں ہیں، آپ بھی فیلڈ میں ہیں۔ امت اسلامیہ کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جتنی مضبوط جماعتیں ہیں، جتنے مضبوط مدارس ہیں، وہ اپنے لیے تو بہتر ہے، اور جیسا کہ ملت میں کچھ لوگ دعوتی کام کرتے ہیں، اللہ ان کو مبارک کرے، کچھ لوگ اصلاحی کام کرتے ہیں، مبارک کرے، اور کچھ لوگ سوشل کام کرتے ہیں، لیکن یہ جو ٹوکن اور سیدھا سیدھا کام کرنے کی وجہ سے امت کے مسائل ویسے ہی پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ اور امت کے مسائل دیکھنے سے پہلے ہمارے پاس سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم پہلے اپنی جماعت کو دیکھتے ہیں، اپنے طبقے کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ کسی کا بھی ہو، بہرحال یہ کلمہ گو مسلمان ہے، ہم کو پہلے اس کے سلسلے کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم نے سوچا، اور کئی الحمدللہ پہلا جو ہماری جو قرارداد پاس ہوئی تھی امپیکٹ کے سلسلے میں، یہی فاروقی پلازا کے اندر 19 اور 20 فروری 2025 کو آل انڈیا کنونشن ہم نے بلایا تھا، جس میں تقریباً 65 سے زیادہ مندوبین نے شرکت کی، اور الحمدللہ سب نے یہ قرارداد پاس کی کہ بھی ہماری ایک آل انڈیا باڈی ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے ہم نے اس کو کمیٹی رکھا تاکہ جو ہے پلاننگ کے ذریعے، اسٹریٹجیز کے ذریعے، اور جو آلریڈی دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں اس کی کاپی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے مسالک کے معاملے میں تو ہم نے غیر مسلکی، غیر جماعتی، غیر سیاسی، یہ تینوں چیزوں کو ہٹا دیا، اور صرف جو لیگل میٹر ہے، سوشل میٹر ہے، ایجوکیشنل میٹر ہے، اکنامک امپاورمنٹ میٹر ہے، وومن کے امپاورمنٹ کے میٹر ہے، اس کے اوپر ہم زیادہ کام کریں گے۔ یہ بات طے ہوئی، اور اسی کے اندر جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی ان باتوں کو لکھا گیا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے بزرگ جو ہے مختار حسین صاحب نے یہ بات کہی، پاورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پاورٹی بھی مسئلہ ہے، جہالت بھی مسئلہ ہے، اور جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ آگ کا دریا بن جاتا ہے۔ اور مسلمان صدیوں سے یہ سوچتا آیا ہے کہ بھئی پہلے ہم پاورٹی دور کریں یا پہلے جو ہے جہالت دور کریں، تو دونوں کی پریورٹیز ویسی ہیں جیسے جو ہے۔ تو غربت کا جو مسئلہ ہے، پاورٹی ایریڈیکیشن کا جو چیپٹر ہے وہ بہت ہی وسیع ہے، اور ہم نے پورے کامن ایشوز لیے۔ پھر لیگل ایڈ ہے، ایمرجنسی ایڈ ہے۔ الحمدللہ لیگل ایڈ میں ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن پورے ہندوستان میں، جب سے 2002 گجرات کا فساد ہوا وہاں سے آج تک سب سے زیادہ فائلنگ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں الحمدللہ ہمارے گروپ کی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، کوئی اس کی تفصیلات پوری آپ لے سکتے ہیں ہمارے پاس سے ایک ایک اس کی، تو میں ابھی اس میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ جو سیناریو اس وقت ہمارے مسلمانوں کا اب اس وقت بنتا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں، اور آپ لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، کہ اس وقت پرائمری اسکولز کے اندر 1.80 کروڑ مسلمان بچیاں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ جو اوپر جاتے جو ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، تو فی الوقت ہائر ایجوکیشن کے اندر 12 لاکھ بچیاں ہیں اور 10 لاکھ بچے ہیں، پورے ہندوستان کی سچویشن یہ ہے۔ اب جو پرائمری اسکول کے اندر ہے 1.80 کروڑ، وہ ڈراپ ہوتے یعنی آئندہ 2040 کے اندر جب آئیں گے وہ جنسی بن کے، تو اس وقت تک جو 50 لاکھ کے قریب ہماری تعداد بڑھے گی۔ جیسا ڈاٹا کہہ رہا ہے کہ آئندہ گزشتہ 10 سال میں 10% زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ مسلمانوں کے اندر پائے گئے ہیں۔ پاورٹی انڈیکس کے اندر ویسے تو ہندوستان پاورٹی انڈیکس کے اندر 136 پوزیشن کے اوپر ہے، قوم بھی پیچھے ہے، مسلمان اور ان سے پیچھے ہے۔ یہ دو بڑے مسئلے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہندوستانی سب سے آگے اور صرف ہم مسلمانی پیچھے ہیں، ہم دوسرے تیسرے نمبر پر ہیں۔ جیسا کہ پاورٹی انڈیکس کے اندر دیکھیں کہ پر کیپٹا جو ایکسپینڈیچر ہے جس سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، پر کیپٹا ایکسپینڈیچر مسلمانوں کا 503 روپے ہے۔ ہر مسلمان عورت یا مرد ہو میکسیمم جو ہے ایوریج 503 روپے خرچ کرتے ہیں۔
جبکہ ہندو 830 روپے خرچ کرتا ہے سمجھا. اور اسی طرح کرسچن جو ہے وہ بھی لگ بھگ جو 780 کے قریب ہے. تو یہ جو انڈیکس نیشنل انڈیکس ہے جس میں سچر کمیٹی نے بہت کچھ لکھا, وہ بھی اب 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, 22 سال سے, تو اس میں تو آپ کو سارے ڈاٹا مل جائیں گے. لیکن اس کے اوپر ریزننگ اور اس پہ جو ہے اینالائٹیکل اسٹڈی کرتے ہوئے سیکٹر وائز ہم کو کام کرنے کے لیے کوئی مسلم امت کا پلیٹ فارم نہیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ بولتے تو سب کو یہ انٹلیکچوئل گروپ ہے فلاں ہے, لیکن کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ ابرپٹ قسم کے کاموں کی ہم کو عادت پڑ چکی ہے, کوئی کسی سے کام کا تعلق ہی نہیں رہتا. اگر میں یہ کہوں کہ احمد خانہ بےخوف قسم کے کام کتنے بھی اخلاص سے کیے جائیں تو کیا ہو مسئلہ اخلاص کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ بہت مخلص ہے لیکن کر کیا رہے ہیں آپ دیکھیے آپ. تو یہی مسئلہ جو ہے زیادہ تر ہم کو درپیش ہے. جیسا انہوں نے کہا کہ اگر آپ آسام کے اندر مسلمان کی غربت دیکھیں گے تو 3 ماڈل اس وقت آپ کے دشمنوں نے بنایا. ایک ماڈل تو وہ بنایا جو کشمیر کا ہے, دوسرا یو پی کا ہے, تیسرا آسام کا ہے. تو ہر علاقے کے اعتبار سے انہوں نے کام پکا کیا. دراصل یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں, یہ جو شاطرانہ قسم کی چالیں ہیں, بولتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ بابری مسجد ہوئے کتنے سال ہو گئے آپ بتائیے. یعنی تقریباً 30 سال سے زیادہ 35 سال ہو رہے ہیں, اور اس وقت تو بڑھتے 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 اب ہر مسجد پہ قبضہ 300 سال مسجد کو بلڈوزر لگا دیا جا رہا ہے. تو یہ جو ماڈل ان لوگوں نے لیا ہے یہود و نصارہ سے, یہودیوں سے, اسرائیل سے لیا ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. وہاں ان کو کل آج کے اس میں بھی اخبار میں خبر ہے کہ بیت المقدس کے اطراف لوگ 1500 سے زیادہ اپارٹمنٹ بنا رہے. تو یہ کیسے شروع ہوا؟ انہوں نے یہاں سے 10 سال پہلے کہا کہ بھائی ہم یہاں سایہ دار درخت لگانا چاہتے ہیں اولڈ سٹی میں. تو گھروں پہ جاتے کھٹکا مارتے, کچھ ہبرو میں لکھا رہتا تھا, سائن لے لیتے تھے, ہم پانی ڈالنے ہمارے پاس لوگ آئیں گے جھاڑوں کی. وہ اس میں یہ لکھا تھا کہ جو جھاڑ بڑھ کے جس کا سایہ جہاں تک جائے گا وہ ہماری ملکیت ہوگی. پھر وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو گیا اسرائیل کی, اور سپریم کورٹ میں انہوں نے جیتا وہ کیس, اور سارے مسلمانوں کے پورے مکانات بلڈوز کیے گئے. اب اس کی تعمیر شروع ہو. یہ اس کا سمپل آپ کو میں بتا. اور حالت یہ ہے ظلم و تشدد کی جو ہے, آپ فلسطین میں دیکھ لیجیے, میجارٹی اور مائنارٹی کا مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کا. جہاں سلیکٹ کر لیا آپ کے دشمن نے کہ بھائی اس کو ملیامیٹ کرنا ہے, ملیامیٹ کر کے رہے. آپ اٹھا کے دیکھیے 35 سال میں بوسنیا سے لے کے آج تک کتنے ممالک کا کے ملیامیٹ کر دیے. اور ہمیشہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ وقت گزر جائے گا, ایسے تو ہوتے رہتا, ایسا تو ہوتے رہتا. تو اتنی شدت اور اتنی مسلمانوں سے نفرت, اس کا ہم جو ایکچولی میٹرکس اور اس کا جو اندازہ اس کو جو آپ کر ہی نہیں سکتے کہ کس طرح سے میجر کیا جائے ظلم کو. ظلم کو میجر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹ کے 10 پوائنٹ ہیں جو آپ کے یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹ کمیٹی کے جو 1947 میں, تو بقول جو ہے جو سینیٹر ہیں امریکہ کی الہام عمر نے یہ کہا کہ بھئی 8 تو پورے کمپلیٹ ہو گئے انڈیا میں, اب صرف 2 باقی. تو یہ جینوسائیڈ جو ہے شاستر, آپ بلڈ لیس جینوسائیڈ کو پڑھنا ضروری ہے ہر ایجوکیٹڈ مسلمان. آخر وہ کیا چیزیں ان کے پاس لکھی ہوئی ہیں جو یہ برابر ایک کے بعد کرتے ہی جا رہے ہیں, کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. ایک طرف RSS کہتی ہے کہ ہم سوشل آرگنائزیشن ہے, اور پھر دوسری طرف RSS جو ہے انڈیا کا پہلا 80 ایئرس کے اندر ملٹری کالج بناتی ہے دلی سے صرف 170 کلومیٹر کے اوپر. سمجھے آپ, پہلا ملٹری پرائیویٹ کالج, سن سکتے آپ کہیں, اتنی نیوز بھی نہیں ہے. RSS ایک سوشل آرگنائزیشن ہے, اس کا ہیڈ کوارٹر بنتا ہے 12 منزل کے 3 ٹاورز. تو بہت ایکٹیو ہے آپ کا دشمن. یہ مت سمجھیے کہ آپ کا دشمن جو ہے خاموشی سے بیٹھا ہے. اور جو لوگوں کے پاس شدت ہے اور جس قسم سے ظلم ہماری امت سہ رہی ہے, چاہے وہ فلسطین ہو, چاہے وہ سیریا ہو, افغانستان ہو, یا روہنگیا ہو, یا پھر ہندوستانی مسلمان ہو, کہیں بھی ایسا معاملہ آپ نہیں دیکھیں گے جس کے ساتھ کچھ رعایت کی جاتی ہو. وہ اس لیے ہے کہ عالمی سطح پر ہم تو پورے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے, تفقیق, تفسیق اور جو ہے تجزیۃ المجزرہ کا شکار ہو گئے. تو ہمارے جو ایشوز جو جیسے ابھی گفتگو ہو رہی تھی, میں چاہتا ہوں کہ اس کو مینیمائز کروں. تو جہالت اور غربت ایک ایشو ہے. دوسرا جو ہے سیاسی ہمارے اسباب ہیں, معاشی اسباب ہیں, مذہبی اسباب ہیں, اور ہمارے جو ہے معاشرتی بھی اسباب ہیں. زوال کے اسباب کو جاننا ضروری ہے کہ آخر ہے کیا اس کی تاریخ.
پہلی تاریخ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا زوال جو ہندوستان میں شروع ہوا 1756 کے اندر سراج الدولہ بہادر کو جو ڈیفیٹ دیا انگریزوں نے. دوسرا جو ہے 1789 کے اندر شاید ٹیپو کو جو ہے انہوں نے شہید کر دیا. تو وہ زوال کا جو سلسلہ چلا ہے آج تک ابھی ختم بھی نہیں ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز جو ہے آپ ہم جیسے مٹھی پر مسلمان اس چیزوں کا ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اس سے اچھا مقابلہ کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ یہ ہے کہ ہم متحد رہیں اور اپنی صلاحیتوں کا بہتر انداز سے استعمال کریں. اور جیسا کہ قرآن کے اندر کہا گیا, اور خاص طور سے یہ جو آیت ہے قرآن کے اندر وہ آیت سورہ حجرات کی آیت ہے والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون. یہ سورہ توبہ کی 88 کی آیت نمبر یہاں لگی ہے. تو یہ قرآن میں 4 سورتوں میں 10 جگہ آیا ہے. کیا کرتے ہیں مسلمان یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جب جدوجہد کرتے ہیں تو اپنا مال بھی لگاتے ہیں, اپنا نفس بھی اور پرسنل بھی انوالو ہوتے ہیں. لوگوں کے اندر یہ تصور ہے کہ 4 پیسے فی سبیل اللہ دے دو مسلمان کا کام ہو گیا. جو شریعت اور اسلام جو ہم کو راستہ بتاتا ہے جدوجہد فی سبیل اللہ کا, ہم اس کو چھوڑ کر ہم جو ہے لیکچری ٹائپ کے اندر, ڈیلکس ٹائپ کے اندر اور بڑے بڑے جو ہے اس میں حالوں میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ امت کی ہم خدمت کر چکے ہیں. اس سے خدمت نہیں ہوگی, بلکہ لازمی طور پر ہم کو قرآن کریم کی احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کے مطابق ہی جدوجہد کرنی پڑے گی. ہر دور میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہر دور میں آزمایا جائے گا مسلمانوں, اور آزما کے جو ہے آپ کو جو ہے بالکل خوشحال رکھ کر آپ کو جو ہے مالی طور پر جو انتہائی مالدار بنا کے بھی اللہ آزماتا ہے, آپ کو غریب سے غریب کر کے بھی آزماتا ہے. لیکن ہر 2 صورتوں کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے ہم رہیں. عزیزان گرامی, امپیکٹ کا کیا ہے؟ امپیکٹ دراصل جو ہے ایک خیر کا جو ہے انقلاب لانے والا چھوٹا سا پلیٹ فارم. ہم چاہتے ہیں کہ خیر کا کام کر رہے ہیں, ضرورتم خیر, چھوٹا چھوٹا خیر بھی اللہ کے پاس ہے نا. تو اس کے اندر جیسا قرآن میں کہا گیا کہ کل شیء مستطیر, ہر چیز لفظ بلفظ لکھی جائے گی. تو ضرورتم خیر, مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا, دونوں چیزیں بھی قرآن شریف کے اندر ہیں. تو آپ چھوٹے چھوٹے خیر کے کام کیجئے تو یقیناً پھر خیر کی لہریں اٹھیں گی اور خیر کا تبدیلی آئے گی, انقلاب آئے گا. اور خیر کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا, یقین جانیے خیر کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے. اور خیر کے لیے ہی ہم لوگ اٹھے ہیں اور انشاءاللہ خیر کا کام کرتے آئے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. تو ہماری آپ کے لیے دعوت یہ ہے, اتنے فیلڈز ہم نے جو ہے ہماری ایکٹیویٹی اور سرگرمیوں کے لیے الحمدللہ ہم نے اپنا لینڈ اسکیپ بہت بڑا بنایا ہے. اور وہ لینڈ اسکیپ کے اندر ہر صلاحیت رکھنے والا ایجوکیٹڈ, ڈراپ آؤٹ یا پھر جس قسم کا بھی اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے وہ شخص اس میں شامل ہو کر اس میں خدمت کر سکتا ہے. لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس شامل ہو جائے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کا فائدہ یہ ہے کہ حسنتوں فی دنیا حسنتوں آخرہ ہوگا. اس سے بڑھ کر کیا فائدہ چاہیے آپ کو؟ رب کے پاس آپ کی زندگی کی قبولیت ہوگی اور آپ کو جنت کے اندر بڑے درجے ملیں گے. اب سورہ زمر کی جو 73 نمبر کی آیت ہے, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. یہ اتنی بڑی طویل آیت ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جنت کے فرشتے آپ لوگوں کا استقبال کریں گے اور وہ لوگ جو صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے. فرشتے جو ان سے کہیں گے کہ بھئی اللہ نے تم پر رحم کیا. تو جو نعمتیں اللہ نے وعدہ کی ہیں, اگر آپ کو یقین ہے رب کائنات کے اوپر کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وعدہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے وہ تا قیامت مٹنے والا نہیں ہے اور ہو کے رہے گا, حق ہے. تو زندگی کے اندر 24 گھنٹے آپ جس بزنس مین سے پوچھئے, جس پروفیشنل سے پوچھئے, جس اسٹوڈنٹ سے پوچھئے, بہت بزی ہیں, بہت بزی. پوچھئے کیا کر رہے ہیں آپ؟ بزی 24 گھنٹے بزی ہیں. جب آپ اپنے لیے وقت نکال سکتے ہیں, خاندان کے لیے نکال سکتے ہیں, آپ اپنی گپ شپ کے لیے نکال سکتے ہیں, اور آپ جو ہے منڈی سے بہتان کے لیے وقت نکال سکتے ہیں, تو کیا اسلام کے لیے آپ وقت نہیں نکال سکتے؟ سمجھے آپ؟ تو یہ جو تمام چیزیں آپ کو وقت کٹ کرنا پڑے گا, آپ کو کوالٹی ٹائم دینا پڑے گا, آپ کی صلاحیتوں کو, جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن میں 10 جگہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, یہ مت بھولیے. پرسنلی آپ کا وجود وہاں رہنا ضروری ہے خیر کے کام میں. کوئی اگر پیسے پھینک کے یہ سمجھے کہ میں نے بڑا احسان کر دیا اللہ پہ, رسول پہ یا فلاں پہ یا امپیکٹ والوں پہ, تو یہ کوئی تعلق نہیں ہے جناب. ہر کوئی اپنے لیے گیا.
کل دروب الی خبور جو ہے یقین جانیے کہ ہر شخص جو اس وقت دنیا کے سرزمین پر اوپر ہے اپنی خبر سے قریب ہو رہا ہے. وہ کتنا بڑا ترجمہ خار رہنے دیجیے, وہ کتنا بڑا یعنی دانشور رہنے دیجیے, یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ وقت کم ہے زندگی کے اندر, بہت ہی شارٹ ٹائم میں جو ہے آپ کو بڑے بڑے ذمہ داریاں پوری کرنا ہے. تو صلاحیتیں کم ہیں, پیسے کم ہیں, اتحاد کم ہے, قیادت بالکل جو ہے ہماری کوتا نگاہ ہے, ویژن نہیں ہے ان کے پاس, وہ بعید النظر نہیں ہے, تو دور اندیش نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ مسئلہ ان کے ساتھ ہے, لیکن اگر آج آپ پلاننگ کریں گے تو جو آئندہ نسل ہمارے گودوں میں جیسا جینزی کی میں نے بتایا, تو قیامت میں بھی وہ پوچھے گی کہ بھئی آپ لوگ کیا کرتے تھے ہمارے. تو ان کی تیاری کے لیے, آنے والی نسل کے لیے ہم کو بہت جدوجہد کرنا پڑے گا. جو بکواس کا مسئلہ ہے کہ ایک کی ذمہ داری دوسرے پہ ڈالتے جاؤ, دوسرے کی ذمہ داری چلتا صدیوں چلتا رہتا ہے. بکواس کا خاص بات یہ, کوئی اپنی ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتا. ارے بھائی یہ تو ہماری ذمہ داری ہے, مولانا کی ذمہ داری, ارے بھائی یہ تو پولیٹیشین کی ذمہ داری, ارے بھائی یہ تو فلاں کی. تو یہ جو بکواس ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اس کے ہم ذمہ دار ہیں, ہم کتنا کر سکتے ہیں, اور ایک ہم دنیا کے اندر ایک مثالی سوسائٹی کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس ملک کے اندر. اور آج بھی جو آپ کو الحمدللہ ایسے قوم, ایسے ملک آپ کو کہیں دنیا میں نہیں نظر آئے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے باہر کتنی بڑی بڑی جو ہے عورتوں کی لائنیں کھڑے رہتی ہیں دعا پڑھانے کے لیے. یہی کافی ہے آپ کو, یہ منظر کافی ہے. آج بھی میرا ایک ایڈوکیٹ ہے جو شیڈول کاسٹ کا ہے, اس کی عمر 75 سال ہوگی. اب وہ گئے, وہ گیتا کے بعد قرآن رکھی ہوئی ہے, اور وہاں پوچھا سر یہ کیا ہے, تو بولے یہ قرآن ہے. قرآن آپ ہم قرآن کو مانتے سر, اللہ ماشاء اللہ. اس کا پرسوں ڈسکشن کے اندر میں نے پوچھا کہ ہندوؤں کے پاس وراثت کے اندر جو ہے بیوی کے علاوہ جو ہے, تو بولے نہیں کسی کو نہیں ملتا. ہمارے اسلام میں ایسا ہے, مجھے سمجھا رہا, ہمارے اسلام اس کے الفاظ یہ ہیں, اور اتنی تعریف کر رہا ہے وراثت کی, اور سینئر موسٹ ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ. تو آج بھی الحمدللہ ہمارے اسلام کے, مسلمانوں کے کردار کے, کیریکٹر کے اتنے زبردست اثرات ہیں اس سماج کے اوپر. آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ تو نعمت ملی ہے آپ کو اللہ کی طرف سے. آپ نے کیا کیا اس کے اندر؟ رب کائنات نے اس کے اندر جو ہے دنیا کے جو آپ کو جو اس مقام پہ لا کر کھڑا کیا. جس دن اگر ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمارا یہ مقام ہے, اللہ نے ہم کو جو بھیجا ہے بطور خلیفہ کے, بطور رہبر و رہنما کے, پورے اقوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے, پورے عزت و احترام کو جو ہے بحال کرنا ہے, احانت کو ختم کرنا ہے, تعمیر امت کا کام کرنا ہے, اور تعمیر نو کا کام کرنا ہے. اسی لیے ہم نے 3 باتیں اپنے امپیکٹ کے نعرے کے طور پر رکھی ہے. ایک تو بقا ہے, تحفظ ہے, اور ترقی. ترقی کی جتنی کچھ جائز راہیں ہو سکتی ہے, موسٹ ایڈوانس راہیں ہو سکتی ہے, اس کو ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے, اور اس کی ہم کو سرپرستی کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو ہم فنڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم تو بولنا نہیں چاہتے, لیکن الحمدللہ پچھلا 27 سال سے ہمارا کوئی دن نہیں جاتا تو اسٹوڈنٹس کو ہم بڑھاؤ. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے لیب ٹیسٹ دیے پورے انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو, اور بے شمار غریب اسٹوڈنٹس کو, تفصیلات میں جانا نہیں ہے, وقت کم ہے, تو اللہ کا فضل ہے, ہزاروں بچے جو ہے بغیر فیس کے میڈیسن تک, انجینئرنگ تک, پی جی تک کرتے رہے. چھوٹی چھوٹی کوششیں, کوئی ہمارا بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے, بڑی جماعت نہیں. اللہ سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے؟ کل آپ حضرات سے بھی گفتگو کرتے میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہر ایک کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہم اکیلے ہی چاہیے, ایک ہی فرد چاہیے, ایک ہی فرد انقلاب لاتا ہے, ایک ہی فرد چلتا ہے تو دوسرے قدم اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جب ایک قدم ہی نہیں چلے گا, وہ چائنیز کی مشہور مقولہ ہے کہ جب آپ 1000 کلومیٹر جانا ہے تو پہلے قدم تو نکالنا پڑے گا. تو ایسے ہی ہے, ایک فرد کو اٹھنا پڑے گا تو سب اس کے ساتھ آئیں گے. محلے میں آپ اکیلے ہیں نا, ٹھیک ہے, کل دیکھیے آپ کے ساتھ لوگ جب خیر کا کام کریں گے تو ستائیں گے, ماریں گے, ضرور آپ کو جو ہے بدلہ دینے کی کوشش کریں گے, لیکن جو لوگ ساتھ آئیں گے وہ اتنے مضبوط رہیں گے کہ جو راہ حق پر آپ کے ساتھ ہمیشہ چلتے رہیں گے. تو عزیزان گرامی, نوجوانوں, آپ کے ہاتھ میں مستقبل ہے. ہم لوگ جس جنریشن گزر کے یہاں تک پہنچی ہے, ہماری جو بزرگ جنریشن ہے, اب ہمارے ہاتھ میں سوائے جو ہے چیزوں کو سپورٹ کرنے کے, اور جو اس کو استوار کرنے کے, اس کو ریسیٹ کرنے کے, اور اس کے اسٹریٹجیز بنانے کے لیے کام ہے. 4 چیزیں ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ نمبر 1 اسٹرگل, نمبر 2 جو ہے آپ کو جو ہے مدافعت کرنی پڑے گی, مدافعت جو ہے, اور نمبر 3 جو ہے ریزیلینس ہے, ریزسٹنس, اس کے بعد ریزیلینس. آپ نے لکھا ریزیلینس, جی ہاں. اس کے بعد جو 4تھا نقطہ ہے وہ سیکریفائسز, پرسنل سیکریفائسز. وقت کا جو ہے قربانی دیجیے, پیسے کی قربانی دیجیے, صلاحیت کی قربانی دیجیے, نام و نمود کی قربانی دیجیے, شہرت کی قربانی دیجیے, سیاست کی قربانی دیجیے. یہ ہے مسلک کی قربانی دیجیے, جماعت کی قربانی دیجیے. جب جا کے آپ کو جو ہے
اسٹرانگ ملت کا اور کام ہو سکتا ہے، امت اپنے خطوں پر ٹھہر سکتی. اب ہم جہاں بھی جاتے ہیں کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی تم کس جماعت کے، کس جگہ کے. آپ جو بندے مومن ہیں، مومن حق کا ہے، ہم آپ کے بھائی. ہم سے جو خدمت ہو سکتی ہے لے لیجیے، ہم آدھی رات کو کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کا فون جب 24 گھنٹے خدمت خلق کے لیے رکا رہے اٹھائیں گے آپ، تو یقین جانیے کہ کتنے لوگ آپ سے استفادہ کریں. وہ مثال آپ کو یاد ہے، میں تو زیادہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. عبدالرحمان السمیت ایک ایسی شخصیت تھی، کویتی تھے. ہارورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے میڈیسن میں ڈبل PhD کیا. لیکن جب وہ پہلی مرتبہ دعوت کے کام سے افریقہ گئے تو دیکھے کہ اتنی بری حالت ہے مسلمانوں کی. ہر مسلمان کے ہاتھ میں بائبل ہے اور اس کو قرآن بولتا ہے. تو چرچ کو جاتا ہے، اس کو مسجد بولتا ہے. تو انہوں نے پھر اپنی اہلیہ کو لے جا کے وہاں دعوت اور خدمت کا کام شروع کیا. تو دنیا کا واحد شخص ہے، ان کے اوپر کئی مرتبہ حملے ہو گئے، مرتے مرتے بچے، کئی مرتبہ سانپ کاٹے، کئی مرتبہ پاسپورٹ کینسل کر دیا کوئی. اس کے باوجود بھی وہ ایک مٹی کا گھر لے کے دیا لے کے رہے. 200 کالجز لگائے، 30 یونیورسٹیز لگائے، 50 ہاسپٹلس لگائے، 180 گرلس جو ہے ہاسٹلس لگائے. وہ شخص نے تو ایسا انقلاب لا دیا، 1.5 کروڑ مسلمانوں کو واپس اسلام میں لانے کے لیے خاموشی سے اس کی ایک مثال، اس صدی کی مثال. 2017 میں ان کا انتقال. تو کام کرے تو ایسا کام کرو کہ لوگ مثال کسی کے لیے، رب کائنات کی خوشی کے لیے کافی ہے. کون کیا کہتا ہے نہیں کہتا ہے، آپ کی رپورٹ سے کون خوش ہوتا ہے نہیں خوش ہوتا ہے، کرامن کاتبین کافی ہے آپ کی رپورٹ کے لیے، اور تو رپورٹ کرے گا. تو آپ یہ سمجھیے کہ حاضر و ناظر رب کائنات ہے، اور رب کائنات کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ امت کا بھلا بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے. میں لاکھ پیر لگا لوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لوگوں نے 100 سال لگا دیے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہم نہیں کر رہے، بلکہ 50 کمیونٹیز ہے جو ان کے لوگ ان کے قابل کام کر رہے ہیں. ایک لیڈی تھی جرمن کی، اور اس کا نام کاف تھا، کاف میری نام ہے. اسے میڈیسن کے بعد جو ہے کئی ماہ تک جو ہے روز پبز میں جانا، عیاشی کرنا. اس کے بعد ایک رات کو اس کو سوچے کہ بھائی میں کیا کر رہی ہوں، میری زندگی میڈیکل کر کچھ انسانیت کی تو میں کروں. تو انڈین ایمبیسی کو گئے کرسچن مشنری کے تھرو، وہاں جا کے انہوں نے اپلائی کیا، ویزا ریجیکٹ ہو گیا. پاکستانی ایمبیسی کو گئے تو مل گیا ویزا. یہ چرچ کی ایک جو ہے سوسائٹی تھی، وہاں جا کے بولی کہ میں کچھ کام کرنا چاہتی ہوں پاکستان. 1960 کے بعد پھر وہ عورت جو ہے جب گئی تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لیپریسی پاکستان میں تھی. اس عورت نے اکیلے محنت کر کے 84 بڑے لیپریسی کے ہاسپٹل جو پاکستان میں لگائے. 2015 کے اندر ستارے پاکستان کا اس کو سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا. ایک پیشنٹ باقی نہیں رہا پورے، اس نے جو ہے 48 ایئرس تک وہاں مسلسل محنت کی. پھر وہ اسی اس کے اندر جو ہے وہیں اس کی موت ہوئی اور وہیں اس کی تدفین ہوئی. اور جب مرنے سے پہلے جرمن کی گورنمنٹ نے بہت اسپیشل ایوارڈ دینے کے لیے بلایا تو وہ اپنے ہاسٹل میں جا کے رہ گئی اور اپنی نوکرانی کو بھیج دی، بولی میں اس کے لیے نہیں ہوں ایوارڈ لینے کے لیے، میرا کام سروس دے رہا. تو آپ دیکھیے کہ غیر قوم کے لوگ بھی تو اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں بتائیے. تو بے شمار مسائلے ہیں اگر آپ مثال لینے کے لیے. اصل میں ہم لوگ سننا نہیں چاہتے، بات کر دیں گے میٹنگ ہال میں بہترین بات کریں گے، باہر قدم نکلتے ہی جو ہے پھر آپ لیے دوسری بات ہوگی. یہ وائر وائی ہاؤ وائی یہ سب کوشچنس ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ پریکٹیکلی ہو جائیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ تو آپ یقین جانیے کہ بہت کچھ لا سکتے. اب یہ کتاب پر ہندوستان میں نے اکیلے لکھے آسام، اور یہ اردو انگلش تینوں کے اندر تھی اور الحمدللہ بہت مشہور ہوئی. اس کے اندر بہت سارے ڈاٹاز میں نے دیے. تو کام کریں گے تو کام ہوگا. دیکھا کہ میں نے ایک کتاب نہیں، تو کوشش کرنی چاہیے جہاں جہاں ملٹیپل کام، ملٹیپل ٹاسکنگ کا دور ہے، ملٹی ڈائمینشنل. جب تک آپ آج کے دور میں کام نہیں کریں گے، ایک کام کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں. تو پھر آپ جب ایک کام کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ ایک مرتبہ کھا لیجیے 24 گھنٹے میں، کیوں ایک مرتبہ سانس لے لیجیے، کیوں بار بار سانس لے. تو ایسا نہیں، اللہ کا نظام بالکل مختلف ہے. ڈائریشن ہے، بار 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 کرتے رہنا پڑتا ہے. آج ایک کسان جو اپنے کھیت کے اندر پانی کیوں ڈالتا ہے، بار بار اس کو جو ایریگیشن کا کام کیوں کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ جو اس کو اس کا پھل چاہیے، اس کو جو ترکاری چاہیے. تو آپ کی جو کھیتی اللہ نے خیر کی دی ہے، اگر اس کو ہری بھری رکھنا ہے اور اس کو ثمرات سے بھرپور کرنا ہے تو آپ کو روز کام کرنا پڑے گا، روز صفائی کرنا پڑے گا، روز چیک کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ دوسری قوموں کے مقابلے میں بالکل ٹھہر سکتے. اب جو ہمیں غرہ ہے کہ ہمارے بچے بہت پڑے 20 سال کے اندر، تو یہ بات بھی میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بچے 30 سال کے اندر الحمدللہ ہمارے کالجز سے یا
مسلم انسٹیٹیوشن سے نکلے ہیں وہ بچے انتہائی خودغرض. اس کا ریزن ہے نہ ماں باپ نے تربیت دی, نہ کالجز کا کوئی پیریڈ نہیں, اخلاقیات کا, مورلز کا کوئی پیریڈ نہیں ہے, ایتھکس کا کچھ بھی. تو ان کی تربیت ہی نہیں تھی تو وہ ایسے ہی نکلے جیسا ایک عام جو ہے حیوانی زندگی, جس طرح سے مہینے کو پیسے آئے لٹا دیے, کچھ ماں باپ کو دے دیے, گھر میں دے دیے, ختم. ہم جتنے یہاں کئی مرتبہ اسی حال میں ہم نے آئی ٹی کے پروفیشنلز کی میٹنگ کی, الحمدللہ سب کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, آپ سے ٹائم مت پوچھیے, آن لائن ہم کر لیتے ہیں, آن لائن کے کام آن لائن پہ کیجیے, جو آن لائن پہ نہیں ہو تو گراؤنڈ پہ تو کرنا پڑ گا نا, ایسا تو نہیں کر سکتے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ بھی کام کر کے دیکھیے. تو یہی آسام کے ایپ کے وقت ہمارے پاس جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی آئی ٹی والوں کی بنی تھی, تو انہوں نے کتنے کا بل دیا پتا ہے, 5.5 لاکھ روپے کا بل دیا. تو ہم نے وہ کام جو ہے صرف 1,35,000 روپے کرا لیا. تو یہ کیا ہے, یہ سب جو ہے فساد ہے, ہائیلی ایجوکیٹڈ بننے کا بغیر تربیت کے فساد ہے. تو اسی لیے ہمارے کو پہلے جو اپنے نوجوانوں کو تعلیم بھی دینا پڑے گا, تربیت بھی دینا پڑے گا, اور اصلاح بھی کرنا پڑے گا. معلماً مربیاً و مصلحاً, یہ تینوں کام کرنا پڑے گا. اور کسی کام میں بھی, کسی ایکٹیویٹیز میں بھی جب تک اسلامی فکر نہیں ہے اور اس میں اسلامی روح نہیں ہے تو کام بیکار ہے, منہ پہ مار دیا جائے. اسلامی روح کا ہونا بہت ضروری ہے ہر کام کے اندر, ورنہ ویسٹ ہے. وہ کمیونسٹ بھی کر رہے ہیں, کرسچنس بھی کر رہے ہیں, RSS بھی کر رہی ہے, اس میں آپ نے کیا فرق ہے؟ ہمارا بالکل مختلف انداز ہے. ہم نہیں چاہتے کہ NGOs کی طرح کام کریں. ہم مسلم والنٹری آرگنائزیشن ہے, ہمارے کیریکٹرز الگ ہیں, ہمارے اخلاق الگ ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ کام بہت ہے, جو حضرات کو جو کام چاہے الحمدللہ امپیکٹ میں ہے. جب بھی آپ اپنا ذہن بنائیں گے تو ہم ضرب پیدا کیجیے, انشاءاللہ ہم آپ کو فیلڈ میں لے کے چلیں گے. جو آپ ذمہ داری چاہتے ہیں وہ ذمہ داری آپ لے سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے امپیکٹ سے کام لے لے اور بہتر انداز میں کام کرے. شکریہ صاحب.